اور ہم سب اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک مہینہ پھر سے نصیب فرما دیا۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاک مہینہ ہم تک پہنچایا اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، روزے رکھیں اور غربا مساکین کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ویسے تو ہر مہینہ ہر دن عبادت کا دن ہے، گناہوں سے معافی کا دن ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، گناہوں سے معافی اور توبہ کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو رمضان شریف ہے اس میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، ہر مسجد میں نمازیوں کی تعداد نظر آئے گی، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہر مہینے میں ہر دن ایسے ہی نمازیوں کی تعداد بڑھے، ایسے ہی مسجدوں میں نمازی نظر آئے، کیونکہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتے ہی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جو بھائی میرے رمضان شریف میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے کہ ہر دن ہر مہینے اسی طریقے سے وہ نمازوں کی پابندی کر لیں۔ اس میں ان کا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کام آپ کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، لیکن عبادت آپ کے لیے پہلے ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھنا ملا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کی مدد کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور ایک انسان روزہ بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کا یہی معمول تھا، روزہ رکھتا، نمازیں پڑھتا اور شام کو افطاری کے ٹائم وہ افطار کیا کرتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، اس نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ افطار کر لوں گا۔ اللہ کے نام پر اگر جو چیز خرچ کی جائے، جو پیسہ دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس انسان کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے نام پر مانگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، میں افطار کر لوں گا، میں روزے سے ہوں۔ اس نے سوچا یار یہ تو اپنا بس گھر بھر رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دینے سے مال گھٹتا ہے۔ ارے بھائی وہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ اگر تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اپنا مال صدقہ کرتے ہو، تو وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور وہ مال اور بڑھا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والی چیز، اللہ کی راہ میں آپ کی کوئی چیز کو صدقہ کر دیں تو وہ گھٹا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نہیں دے سکتا، ایسے میرے دروازے پر روز آتے ہیں، روز تمہاری طرح کہتے ہیں، میں کس کس کو دوں گا؟ اس نے کہا ہر دن سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو بس مانگنے سے مطلب ہے، تمہیں تو بس فریاد کرنے سے مطلب ہے، سوال کرنے سے مطلب ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ پورا دن سوتے رہتے ہو اور شام کو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس افطار مانگنے کے لیے چلیں، لوگ افطار دے دیں گے، تم تو مال جمع کر رہے ہو، تم تو پیسے جمع کر رہے ہو، کھانا جمع کر رہے ہو، اپنے جانوروں کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اس طریقے سے اس نے باتیں کی۔ اس نے سیدھے سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا تم چلے جاؤ، اس نے ڈائریکٹ منع بھی کر دیا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا۔ اللہ کے نام پر مانگا تھا، اس نے منع کر دیا، ذلیل و رسوا کیا، اور کہا اگر نہیں نکلے تو دھکے مار کے نکال دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں دیتے ہو کوئی بات نہیں۔ اپنا سارا معاملہ، اپنا سارا حال اس نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ سب بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کیسا ہے، میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، اللہ سب جانتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا تو میں افطار کروں گا۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا، تراویح ادا کی،
اپنے گھر پر آیا، سو گیا. جب آنکھ لگی تو خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی. قیامت برپا ہو گئی اور اس کے جو اعمال ہیں وہ ایک ترازو میں رکھے ہوئے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں. اس نے کیا دیکھا کہ اعمال بکھر رہے ہیں، اعمال ادھر ادھر گر رہے ہیں، بکھر رہے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا کہ میں نے تو عبادت بھی کی، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے پابندیاں کی ہیں، لیکن میرے جو اعمال ہیں وہ بکھر رہے ہیں، ایسا کیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ واقعی تو نے عبادت کی ہے، ذلیل کیا ہے، تو نے اللہ کے ایک بندے کو رسوا کیا ہے. تیرے دروازے پر اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، اس نے اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کیا تھا، تجھ سے افطاری کے لیے کچھ سامان مانگا تھا کہ وہ روزہ افطار کر لے، لیکن تو نے نہیں دیا. صرف تو نے منع ہی نہیں کیا بلکہ اسے رسوا بھی کیا، اسے ذلیل بھی کیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی مانگے پھر وہ بندہ اسے رسوا اور ذلیل کر کے بھیج دے. ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، اگر دروازے پر کوئی مانگنے والا پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ مال گھٹ جائے گا. اس کو ایک کٹوری دو کٹوری آٹا دینے میں بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا گھٹ جائے گا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. اگر کسی کے دروازے پر دن بھر میں 100 بھی فقیر آتے ہوں، 100 بھی غربا اور مساکین آتے ہوں، اور اگر وہ 100 کو بھی واپس نہ لوٹائے، اپنے مال سے کچھ نہ کچھ دے دے، تب بھی اس کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ اس کا مال اور زیادہ بڑھے گا، اس میں برکتیں ہوں گی. لیکن ان کے مائنڈ سے یہ نکالنا پڑے گا نا، اس کو اپنے ذہن سے یہ باہر نکالنا پڑے گا کہ مال دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال دینے سے مال بڑھا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ہمارے دروازے پر آج کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیا دوں آپ کو، آگے بڑھ کے دیکھو. ڈائریکٹ یہی ہماری زبان پر نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آگے بڑھ کے دیکھو. ارے بھائی تیرے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، سارا کچھ ہے، پھر بھی تو کہتا کہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے تجھے ساری چیزیں دی ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے، پھر بھی اس کا بندہ تیرے دروازے پر اس کا نام لے کے مانگ رہا ہے تو کہتا ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو مال پھر نہیں بڑھتا ہے، پھر وہ مال گھٹا کرتا ہے اور اس مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ مال ایسے ہی برباد ہو جایا کرتا ہے. عطا فرمائے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، تمہارے گھر میں بہت زیادہ برکتیں ہوں گی. تو اس نے ذلیل کیا. تو فرشتے نے کہا کہ تو نے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا. وہ روزے سے تھا اور اس نے افطار کے لیے تجھ سے کچھ مانگا تھا، تو نے کچھ بھی نہیں دیا اور ذلیل اور رسوا کر کے بھیج دیا. یہی وجہ ہے کہ تیرے اعمال بکھر رہے ہیں. پروردگار، اے مالک، اے مولا، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ دروازے سے فقیر کو بھیج دوں گا تو اس کا کوئی جرم نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں. لیکن یا اللہ مجھے معاف فرما دے. آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میرے دروازے پر کوئی فقیر آئے گا نا، اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا لوں گا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا کروں گا. اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے پروردگار، تو نے سب کچھ عطا کیا ہے، تیری عطاؤں کی مجھ پر کمی نہیں ہے. تو نے بہت عطا کیا ہے، بہت عطا کیا ہے. تجھے بخشنے والا میں ہوں. میں وعدہ کر تو صحیح، بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے تھے. ایک سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسے اس کے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العبد ہوتا ہے. حقوق اللہ تو معاف ہو سکتا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے. لیکن حقوق العبد جو ہوتا ہے وہ جب تک بندہ اسے معاف نہیں کرتا ہے نا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا. آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس نے اسی رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد صبح یہ تلاش کرنے لگا اسی انسان کو، اسی فقیر کو. کئی کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. ارے میرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس ٹائم بھی تمہیں کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا، تم نے منع کر دیا تو کوئی بات نہیں،
میں نے ساری شکایت اللہ کو پیش کر دی کہ اے اللہ تو ہی جان، کیونکہ میں اپنا سارا حال، اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، اور جو اپنا سارا حال، جو اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیا کرتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اور ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم اگر سارا معاملہ، سارا حال اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس کو نپٹ، تو ہی اس کا بدلہ لے، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، مظلوم کی بد دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ ادھر مظلوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم نہ بنائے، اللہ سے